الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء أنشره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وممن حولكم من الأعراب منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بہت سارے جہان اور بہت سارے عالم ہیں۔ ان عالموں میں سے چار عالم یعنی چار جہان، یا ایسے کہہ لیں کہ چار موقف انسان کے ٹھہرنے والے مقامات، وہ انسان کے متعلقہ ہے۔ ایک عالم ارواح جو کہ گزر چکا ہے، جس کا ادراک اور شعور ہمیں نہیں ہے، لیکن یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہم مومن بندے اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان جہانوں کا ذکر ہوا اور ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ عالم ارواح جو گزر چکا، جس میں ہم روحوں کی شکل میں موجود تھے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحیں ابھی موجود ہیں۔ دوسرا عالم کائنات، یہ دنیا کا جہان جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ادراک اور شعور ہمیں بخوبی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عالم برزخ، یعنی قبر کی زندگی اور قبر کی حیات ہے، اس کا بھی شعور اور ادراک انسان کو ہوگا۔ اور چوتھا عالم آخرت ہے۔ یہ چار موقف یا ایسے کہہ لیں چار انسان کے گھر ہیں، جہاں پر انسان نے کچھ عرصہ، کچھ مدت گزارنی ہے اور گزار رہا ہے یا گزار چکا ہے۔ جو گزار چکے اس کی تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، جو گزار رہے ہیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور جو آئندہ گزارنا ہے اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کا جہان، میں نے جب اس پر غور کیا تو سب سے مختصر ترین وقت اگر انسان نے گزارنا ہے تو وہ اس دنیا میں گزارنا ہے۔ جو عالم برزخ ہے، جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کا ہمیں ادراک اور شعور ہوگا۔ یہ برزخی زندگی جو ہے، ہر انسان کو اس کا ادراک اور شعور اور اس کو پتہ اور معلوم ہوگا، اور اس کے وقت کا ادراک نہیں ہے، اس کے عرصے اور اس کے زمانے کا اس کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا عرصہ اس نے یہ 2.5 گز کس گڑھے میں اس نے وقت گزارنا ہے،
اور پھر آخرت کا معاملہ تو وہ تو مستقل حیات ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج جس عالم میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سب اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کروائے کہ ہم اس کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی یہ بالکل ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یہ غبارے میں ہوا کی طرح ہے، پتہ نہیں کون سے وقت میں اور اس کائنات کے کس موڑ پر اس غبارے سے ہوا نکل جائے اور انسان جس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہے عمومی طور پر، یہ ان سارے فکروں کو چھوڑ کر عالم برزخ میں قدم رکھ رہا ہے۔ اور عالم برزخ کی زندگی جس کے بارے میں ہم غافل ہو چکے، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے، روح ہمارے جسم سے نکل گئی، ہمیں کوئی شعور نہیں رہتا، ہمیں کسی تکلیف کا اور کسی بھی مشکل کا احساس نہیں رہتا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی میتوں کے ساتھ، اپنے مرنے والوں کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی لطافت کے ساتھ ان سے پیش آؤ، ان کا آپ نے لباس اتارنا ہے تو انتہائی نرمی کے ساتھ، ان کو آپ نے غسل دینا ہے تو بڑے آرام کے ساتھ، ان کو آپ نے تکفین کرنا ہے تو انتہائی احسن انداز کے ساتھ، کیونکہ آپ اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہو، یہ دنیاوی زندگی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ نہ سمجھو کہ مرنے کے بعد ہمیں کسی چیز کا شعور نہیں ہوگا، ہمیں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اس عالم برزخ کے گھر کی تیاری کرنا چاہیے، جس گھر میں ہم نے پتہ نہیں 1 صدی 2 صدی 3 صدی وقت گزارنا ہے، اس کے ادراک اور شعور ہی نہیں، لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فَإِنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ۔ یہ گھر دنیاوی زندگی کا گھر، یہ آپ کے دنیاوی گھر، اس میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ اس گھر میں اگر غم آتا ہے تو خوشی بھی آتی ہے، اگر اس میں تکلیف آتی ہے تو آسانیاں اور خوشحالیاں بھی آتی ہیں۔ یہاں پر ایک جیسا وقت نہیں رہتا، لیکن وہاں میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں پر ایک ہی کیفیت ہے، یا تو پھر وہ جنتی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، آپ وہاں پر داخل ہوئے تو ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغ میں داخل ہو گئے، یا پھر اس کے برعکس ہے
کہ اس میں داخل ہوئے تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری قبروں کو، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی قبروں کو اللہ جنت کے باغیچے بنائے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے اس قبر کے حوالے سے دو ٹوک واضح طور پر اپنے امتیوں کو آگاہ فرمایا، کہیں کسی غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ نے بار بار اس قبر کے عذاب سے آگاہی دی، اور یہ ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قبر کا معاملہ یہ ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا کہ اس میں عذاب ہوتا ہے یا اس میں نعمتیں ملتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور شکوک و شبہات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی اعتراضات کوئی ان کا سر سرا ہی نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے اس سے آگاہی فرماتے ہوئے ایک دن ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اور میرے امتیوں توجہ کرنا، اضلتکم الفتن کقطع اللیل المظلم، تم پر فتنے آنے والے بعین ہی، جس طرح دن کے بعد اندھیری رات چھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ امن کا دور گزر جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تمہارے علم میں ہو جائے، تم اس کو جان لو، تو فرمایا تمہاری دنیا کی ہنسیاں ختم ہو جائیں، تمہارے چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں، لبکیتم کثیرا، تمہارے آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے نظر آئے، اکثر اوقات تم بچوں کی طرح روتے ہوئے نظر آؤ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس استعیذوا باللہ، اے میرے امتیوں، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ کس چیز سے؟ من عذاب القبر، کہا عذاب قبر سے، فإن عذاب القبر حق۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، جو بھی اس کا شکار ہو گیا اس کو ضرور عذاب قبر ہوگا۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنی میتوں کو، اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانے سے رک جاؤ گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تمہیں عذاب قبر کو سنا دیتا۔ الذی اسمع منہ، جو میں سنتا ہوں عذاب قبر کے حوالے سے مجھے سنائی دیا جاتا ہے کہ فلاں کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں، تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ کی آگ سے، اللہ کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں، نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم نے اسی وقت اللہ کی آگ سے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اسی طرح عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔
نعوذ باللہ من عذاب القبر، پھر ہم نے عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی حفاظت کی دعا کی۔ یہ مسلم کی روایت۔ اور سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہوئے، فجلس علی شفیر القبر، آپ اس قبر کے کنارے پر بیٹھے، اور فبکا حتی بل الثرى، آپ اتنا روئے اس قبر کے کنارے پر بیٹھ کر، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی، پھر آپ کے کپڑے بھی تر ہوئے، بلکہ جو آپ کے سامنے زمین تھی حتی بل الثرى، یہاں تک کہ وہ زمین بھی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یہ جو مقام ہے یہ مقام آپ سب پر آنے والا، اس مقام پر آپ سب آؤ گے، لمثل هذا، تم میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہنے والا، فاعدوا، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ دماد رسول، خلیفۃ الرسول، ذو النورین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غلام وہ بیان کرتے ہیں میرے آقا جب بھی قبرستان میں آتے یا کسی قبر پر بھی آتے آپ بہت زیادہ رویا کرتے۔ میں نے آپ کو جنت کا ذکر ہوتے ہوئے یا جہنم کا ذکر ہوتے ہوئے، عذاب الہی کا تذکرہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا آپ رویا کرتے تھے، لیکن جب آپ قبر پر آتے جتنا یہاں پر روتے، آپ کبھی بھی ان مقامات پر نہ رویا کرتے۔ ایک دن سوال ہی کر لیا، اے آقا کیا بات ہے، آپ قبرستان میں آتے ہیں، کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو جناب دماد رسول ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے میرے غلام سنو، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی گڑی ہے، یہ پہلی گھاٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا فمن نجا منہ، جو بھی اس قبر کے عذاب سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، فرمایا اس کے بعد جتنے بھی مراحل آئیں گے، عالم حشر ہوگا، حشر کے کئی مواقف ہیں، وہاں پر اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، وہاں پر حساب و کتاب کے بعد پل صراط کا گزرنا بھی ہے، کہا وہاں پر بہت سارے مواقف ہیں، اور پھر جنت یا جہنم اس کی طرف رخ کرنا ہے۔ فرمایا فما بعدہ ایسر منہ، فرمایا اس قبر کے بعد جتنے بھی گھڑیاں ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، وہ اس قبر کے بعد آسان ہو جائیں گے۔ اگر اس میں عذاب قبر سے نجات پا گیا، اور پھر دوسری طرف فرمایا وَمَن لَّمْ يَنْجِهْ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، فرمایا اگر جو یہاں پر پکڑا گیا، یہاں وہ عذاب قبر کا شکار ہو گیا، تو اس کے بعد کے جتنے بھی منازل ہیں، جتنے بھی مواقف ہیں، وہاں اس سے بھی زیادہ سختی ہوگی۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے آئیے آج اس کی فکر کیجئے جہاں پر آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا کوئی رفیق، کوئی بھی یار آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کے
ایک ذرہ بھر تکلیف پر وہ تڑپ جانے والی ماں وہ بھی قبر میں ایک لمحے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دے گی. آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کا خاندان، آپ کے دوست و احباب، ان میں سے ایک بھی بندہ یہ قربانی نہیں دے سکتا کہ وہ آپ کے لیے ایک رات ہی آپ کے ساتھ گزار دے. دوستو اور بھائیوں، کوئی آپ کے ساتھ لیٹنے کو تیار نہیں ہوگا. اس گھر میں تو آپ کے یہ سب ساتھی بننے کے لیے تیار، لیکن وہ عالم برزخ کا گھر، اس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ صدیوں پر محیط ہے. وہ وقت جس کا ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے. میرا اللہ رب العالمین اسی لیے تو اپنے مومن بندوں کو کہتا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ میرے ایمان والے بندے، ان کو بتلائیے ایک نسخہ کیمیا دیجئے جو ان کو عذاب قبر اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ کر دے. میرا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں اللہ کا فرمان آپ کو سناتا ہوں. میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں وہ سودا نہ بتلاؤں، وہ تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں آخرت کے عذاب سے نجات دینے والا ہو؟ ایسی تجارت، ایسا نسخہ کیمیا آج میں تمہارے سامنے کیوں نہ رکھوں جو تمہیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھنے والا. اور پہلا سودا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے سوال و جواب شروع ہو گئے. من ربکا، من نبیکا، ما دینکا، یہ سوالات شروع ہوئے نا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ مومن ہے نا، اللہ رسول پر ایمان لانے والا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یشہد اللہ الہ الا اللہ، یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود و مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مطلوب و مقصود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی فریاد رس نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے. وہ یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی میرا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی مجھے عذاب قبر سے مارنے والا نہیں ہے. فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ مقام تلاوت کیا. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ویضل اللہ
الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ رب العالمین ہے جو اپنے مومن بندوں کو، جنہوں نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اور ان کے سوا کسی کو نبی بھی نہیں مانتے، ان کے سوا کسی کی اتباع اور کسی کی پیروی بھی نہیں کرتے، یہ دنیا میں کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے نعم البدل یعنی ان کو صلہ یہ عطا کیا، جیسے ہی انہوں نے عالم برزخ میں قدم رکھا، فرشتے آئے تو یہ ان فرشتوں سے انہوں نے خوف نہیں کیا، اور بلا جھجک اور بڑی جرت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ انہوں نے فوراً کہا اللہ ربی و محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یثبت اللہ، یہ اللہ نے ان کو قوت بخشی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے اندر تم جھوٹ بھی بولو، تم خیانت بھی کرو، تم دھوکہ بھی دو، تم فراڈ بھی کرو، تم ظلم و ستم بھی کرو، تم غیبت اور چغلی کرو، اخلاقی ساری بیماریاں ہمارے اندر ہوں، اور ہم قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے سن کر رٹا لگا کر ہم یہ یاد کر لیں گے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام میرا دین ہے، اور یہ تو آسانی کے ساتھ ہم قبر میں فوراً یہ باتیں کہہ دیں گے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یثبت اللہ، جس کو اللہ نے ثابت قدمی عطا کی، جس نے دنیا میں اپنے ایمان کے منافی کام نہیں کیے، ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ تھا اللہ رسول کی تعلیمات پر، اللہ رسول کے احکامات پر اس نے سر تسلیم خم کر دیا، دنیا میں وہ اسی پر ڈٹا رہا، کیسے بھی حالات آئے اس نے کبھی اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان کے منافی کام نہیں کیے، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنہوں نے اس دنیا میں یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، پھر اس ایمان کے منافی کام نہیں کیے جو ان کے ایمان کو بکھرے بکھرے کر دے، جو ان کے ایمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو ان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر یہ دائرہ کفر میں لے آئے، ایسے کاموں کو انہوں نے ارتکاب نہیں کیا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی کیسے عطا کی؟ فرمایا فرشتے ان پر نازل ہو گئے، رحمت کے فرشتے آئے جنہوں نے ان کے دل میں تقویت کو پیدا کیا۔ وہ سوال کرتے ہیں، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مستقبل کی فکر نہ کرو، اس سے خوف نہ کھاؤ،
انسان مستقبل کے بارے میں خوف کھاتا ہے نا، جو گزر گیا اس کے بارے میں خوف نہیں ہے، بلکہ اگلے کلمات وہ گزرنے والے معاملات کے بارے میں وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہو اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، اپنے پیارے، اپنے دنیاوی مال و متاع، اس کے بارے میں غم نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اس کے بارے میں غم بھی نہ کرو، بلکہ کیا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوش ہو جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ تم نے یہ سوال و جواب دے دیے، اب تو تمہارے لیے اللہ نے اکیا کا نہیں، یہاں کائنات کی بڑی سے بڑی کمپنی کا بیڈ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنی جنت الفردوس کا لباس اور اس کا بیڈ اور اس کا تمہیں میٹرس بھیج دیا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی۔ یہ اب تیری قبر یہ 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ اللہ کی جنت الفردوس کا ایک محل نما کمرہ بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو اور بھائیو، آگے چلیے۔ دوسرا یہ ایمان ہے جو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرا نیک اعمال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ایمان لاؤ اور اپنے ایمان کا ثبوت نیک اعمال کی شکل میں پیش کرو۔ ایمان آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور دوسرا جو چیز تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المیت یتبع المیت ثلاثہ، میت جب آپ اپنی میت کو لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں، میرے آقا کی حدیث کے الفاظ اس کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ، میت کی 3 چیزیں اتباع اور پیروی کرتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا کون سی؟ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کے دوست و احباب۔ فرمایا ومالہ، اس کا مال و متاع۔ آپ نے دیکھا کوئی غریب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں کتنے دوست و احباب ہوتے ہیں، اگر کوئی امیر ہو جائے اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا یہ لوگ مالدار کے جنازے میں کیوں زیادہ؟ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی سخاوت سے فیض پایا، یہ اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے، نہیں، ان کا مال لے کر جا رہا ہے۔ یہ مال کی وجہ سے اس کے ساتھ آئے۔ فرمایا یہ مال بھی اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، اور فرمایا وَعَمَلُهُ، تیسری چیز اس کے اعمال۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَرْجُعُ اثنان، ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، دونوں میں سے ایک بھی چیز، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک رات کے لیے بھی اس کے ساتھ اس قبر میں نہیں گزارتے۔ وہ کیا ہے؟ اس پر جان نچھاور کرنے والے اس کے خاندان کے افراد، وہ بھی واپس آ گئے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک کوئی وہاں نہیں رات گزارتا۔ فرمایا اس کا مال بھی واپس آ گیا، بلکہ وہ مال تو ابھی یہ اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، جیسے کہتے اس کا تو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، گھر میں وہاں پر حصے کرنے کے لیے اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے یہ لڑائیاں جھگڑے ہونے لگ گئے۔ یہ مال جس کی فکر کرتا ہے، مالی کرتا ہے انسان، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ کیا جاتا ہے؟ وَعَمَلُهُ، میرے آقا نے فرمایا تیسری بات فَيَبْقَى عَمَلُهُ، تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہی باقی رہتی ہے، وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے جاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبری، فرمایا میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر یہ مومن ہیں، حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں
کہ جیسے یہ قبر میں رکھا گیا اس کے اہل و عیال واپس آتے، اس کے دوست و احباب، یہ ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اس کو یہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کہ یہ واپس جا رہے مجھے چھوڑ کر۔ فرمایا اس وقت اگر تو یہ مومن ہے کانت الصلاۃ عند رأسہ، فرمایا اگر یہ نمازی ہے نا، نمازوں سے غافل نہیں ہوتا، نمازیں ادا کرتے ہیں، تو نماز اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سنو، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، رمضان کے مہینے میں فتوے پوچھنے والوں، جان چھڑانے والوں، کہ کسی نہ کسی طرح فتویٰ مل جائے، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، پیاس برداشت نہیں ہوتی، حضرت صاحب کوئی راستہ نکال دیجئے کہ میں ان روزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میرا عذر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ بہانے تلاش کرتے ہو، یہ مفتی صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ مولانا صاحب تو ظاہری کیفیت دے کر فتویٰ دے دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو خود مسئول ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ ظاہری کیفیت جو تو نے الفاظ بیان کیے ان کو سن کر فتویٰ دیتا ہے، لیکن دل کی کیفیت وہ تو بہتر جانتا ہے۔ میرے رب نے جہاں کہا نا تمہیں یہ رخصت ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، تم بیمار ہو، تم دائمی مریض ہو، وہیں پر آگے یہ کلمات کہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جاؤ اٹھا کر دیکھو، پڑھ لینا۔ میرا اللہ فرماتا تھا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، رخصت تمہیں دے دی ہے، تم چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر تم روزہ رکھو بیماری کے باوجود یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ یہ سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں وَقَانَ الصَّوْمُ یا وَقَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِ، یہ روزے رکھتا تھا، روزے اب اس کے دائیں جانب آ گئے۔ وَقَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِ، یہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، یہ قرض کے بہانے نہیں تلاشتا تھا۔ تاجر تو عموماً جو تاجر بھائی ہیں ان کو پتہ ہے یہ تو عموماً مقروض رہتے ہیں، کاروباری لین دین رہتے ہیں، اور بھائی پوچھتے ہیں جی میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، یہ نہیں بتلایا کہ کاروباری قرضہ ہے، میں آج چاہوں اس کو یکمشت ادا کر سکتا ہوں، لیکن لینے دینے کا معاملہ ایسا ہے میں کماتا ہوں اور ادا کرتا ہوں، اس طرح کا قرضہ ہے۔ یہ قرضے یہ کیفیت نہیں بتلاتے، ویسے بتلا دیا میرے اوپر 50 لاکھ کا قرضہ ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، دینا کا استعداد رکھتا ہوں یا نہیں، اس طرح کے مسئلے پوچھ کے جان نہیں چھڑاتا تھا، بلکہ وہ زکوٰۃ دیتا تھا جو بنتی تھی۔ فرمایا اب زکوٰۃ اس کے بائیں جانب آ گئی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عند رجلیہ۔ فرمایا پھر میرے آقا نے اختصار کرتے ہوئے سنو، صلہ رحمی کرنا، زکوٰۃ کے بعد صدقہ دینا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سارے اعمال مل کر اس کے پاؤں کی جانب آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر آگے سنو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی کمی کوتاہی تھی، اس کی وجہ سے انسان تھا، بشری تقاضے سے کچھ سستیاں کاہلیاں ہو گئی، فرمایا عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، فَيُعْطَى مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، یہ عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، فَتَقُومُ الصَّلَاةُ، نماز سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَا قِبَلِي، اور نماز سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے سنو میری طرف سے مدخل نہیں ہے، ماں کی بڑی مدخل، میری طرف سے راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ دائیں جانب سے آتا ہے، فَيَقُومُ الصِّيَامُ، روزے کھڑے ہو جاتے، فَيَقُولُ الصِّيَامُ، اور وہ کہتے ہیں ماں کی بڑی مدخل، ادھر سے بھی کوئی راستہ نہیں اس میت کو جانے کا۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتی ہے، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ، ماں کی بڑی مدخل،
زکات کھڑی ہو کر کہتی ہے ادھر سے بھی راستہ نہیں ہے، یہ عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے۔ یہ سارے نیک اعمال، صدقہ بھی، وہاں پر صلہ رحمی بھی، وہاں پر معروف بھی، حسن اخلاق بھی، یہ سارے نیک اعمال مل کر دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ما قبلنا مدخل، ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے نیک اعمال مل کر اس عذاب کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو آگے چلیے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ بلا شبہ اللہ کے جو نیک بندے، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، اللہ فرماتا ہے لهم جنات النعیم، ان کے لیے میری نعمتوں والی جنت تیار ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جنہوں نے بھی اپنی دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد تھے خواتین تھی، فرمایا اللہ رب العالمین سب سے پہلا سرٹیفکیٹ یہ جاری کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، اللہ کے نزدیک یہ ایمان والے مومن بندے بندیاں ہیں۔ فرمایا اس کے بعد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اکبر، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور زندگی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ حیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، یا یہ بھی نہیں کہا حیات الآخرہ، آخرت کی زندگی، بلکہ نکرہ کے ساتھ، تنوین کے ساتھ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی ہو تو وہ بھی پاکیزہ ہوگی، وہ عالم برزخ کی حیات ہو تو وہ بھی پاکیزہ ہوگی، وہ عالم آخرت کی زندگی ہو تو وہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اور بھائیو نیک اعمال، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ معروف نیکی کا عمل چاہے چھوٹا سا بھی ہو اس کو حقیر نہ جانو، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بات نہیں، اس کو نہ بھی کیا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا تمہارا بھائی مومن بھائی آتا ہے تجھے ملاقات کرتے، تجھ کو سلام کہتے، تو آگے سے مسکرا کر اس کو مل، تو مسکرا کر اس کو جواب دے، اور تیرا یہ مسکرانا جو ہے فرمایا دنیاوی فائدے تو اپنی جگہ پر ہے نا، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ تیرا مسکرانا بھی اللہ صدقہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو آگے چلیے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا یہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رباط یوم و لیلہ، بلکہ اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا وہ چاہے پولیس والا ہے چاہے وہ فوج والا ہے، یہ بڑے پاکیزہ لوگ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، ان کو دنیاوی تنخواہ جو بھی ہے ان کی خدمت وہ تو ہوگی،
لیکن اگر یہ خلوص نیت سے دین اسلام کا فریضہ سمجھ کر، اور یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں ہماری پاکستانی پولیس اور فوج، یہ ایک اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، رات میں پہرا دینے والے، یہ تو اسلامی ملک کے اندر ہے اور یہ کلمہ گو ہیں۔ کتنے پاکیزہ لوگ ہو جائیں اگر یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ پہرا دیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رباط یوم و لیلہ، ایک رات ایک دن کا پہرا، اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خیر من صیام شہر و قیام، فرمایا ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کا قیام کرنا اس سے بھی یہ زیادہ بہتر۔ کتنا پاکیزہ عمل! آگے سنیے، اسی پہ بس نہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ عَلَيْهِ، فرمایا اگر اسی وقت یہ آن ڈیوٹی اگر یہ فوت ہو جاتا ہے، وَإِن مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلٌ، فرمایا یہ آن ڈیوٹی فوت ہوتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح کہ یہ نیک عمل کیا کرتا تھا اللہ منقطع نہیں کرے گا۔ دنیا کے ہر نیک بندے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے نیک اعمال سارے کے سارے ختم۔ لیکن یہ ایسا پاکیزہ آدمی، فرمایا اگر یہ آن ڈیوٹی فوت ہوتا ہے اس کے اعمال جاری اور ساری، اس کی نمازیں بھی جاری، اس کے صدقات بھی جاری، اس کا اخلاق بھی جاری۔ اللہ اکبر! کتنا یہ برکت والا انسان ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُ، اللہ اس بندے کو شہادت کے رتبے پر فیض فرما دیتا ہے، اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ وَعَامِلَ الْفَتَّانِ، اور میرے آقا نے فرمایا اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔